آج میں جو سمجھانے جا رہا ہوں میرا خیال ہے کہ شاید جو علماء یہاں تشریف فرما ہیں ان کے لیے بھی ایک نئی بات ہوگی۔ جب تزکیے کی بات آتی ہے تو آدمی صرف من ہی کے حوالے سے سوچتا ہے کہ دل کو صاف کرنا، دل کو صاف کرنا، دل کو صاف کرنا، لیکن قرآن نے صرف اسی حد تک محدود نہیں رکھا، کہاں پاکیزگی کے حوالے سے تعلیم دی، ان آیات کا، ان میں سے چند آیات کا تذکرہ انشاءاللہ میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہاں جو مراد ہے قد افلح من تزکا، مراد کو پہنچا وہ جو ستھرا ہوا۔ یہاں مراد عقیدے کی صفائی ہے اور عقیدے کی اصلاح ہے۔ وہ مراد کو پہنچا جس نے شرک سے توبہ کر لی، جس کے دل میں توحید رچ بس گئی اور دل سے شرک کا صفایا جس نے کر دیا، قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شرک کتنا بڑا گناہ ہے اس کو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اور ایک مقام پر میرے کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جن گناہوں کو وہ چاہے معاف فرما دے۔ شرک اتنا گناہ، اور شرک اگر کسی کی زندگی میں ہے تو دیکھیے پاکیزگی کی بات آئی نا، تو پاکیزگی کس کی ہوتی ہے؟ جگہ اگر ناپاک ہے تو آپ صاف کریں گے تو کہیں گے یہ پاک ہو گئی، تو پہلے ناپاکی تھی، اس کے بعد آپ نے اس کو صاف کیا تو یہ کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ تو قرآن نے شرک کو کہا انما المشرکون نجس، یہ ناپاکی ہے۔ تو مراد کو پہنچا وہ بندہ جس نے اپنے دل کو ستھرا کیا شرک کی آلودگی سے، اور شرک سے جس نے توبہ کر لی، شرک سے جس نے رشتہ توڑ دیا، وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی پیاری بات ایک بزرگ نے فرمائی ہے آگے کی بات کے حوالے سے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، یعنی اپنے رب کا نام بھی لیا اور نماز بھی پڑھی۔ یہاں یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، یہاں مراد نماز بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ فصلی سے مراد دعا بھی ہے۔ اب دعا کے حوالے سے ایک نسخہ آپ کو عطا کر دوں۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو ایک بندہ نماز سے فارغ ہو کر دعا کر رہا تھا۔ توجہ چاہوں گا، آپ بھی دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کے بعد وہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور سیدھا دعا مانگنا شروع کر دیا، اللہم اغفر لی، اللہم رحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعجب ہے، پہلے تو اللہ کی حمد کرتا، مجھ پر درود پڑھتا، پھر اللہ سے کچھ مانگتا تو اللہ تیری دعا کو قبول کر لیتا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ کریں، بلکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم لوگ بھی دعا کے اندر یہی تو پڑھتے ہیں،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس طرح سے دعا مانگے تو آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھا اور نماز سے فراغت کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پہلے اللہ کی حمد میں نے بیان کی، پھر اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود پڑھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یہ آداب دعا میں سے ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور پھر اس کے بعد اپنے سوال کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرو، تو اللہ تعالی حمد اور سلام کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں، حضرت یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، وہ راہ سلوک کے بارے میں فرماتے ہیں، اس راستے پر چلنے والے جس راستے پر چل کر انسان کو خدا مل جاتا ہے، خدا مل جاتا ہے، اس راستے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس راستے کی نشاندہی کرتی ہیں، اور اس راستے پر ان آیات پر عمل کرنے والے کو اللہ راہ سلوک کی منزلیں طے کروا دیتا ہے۔ فرماتے میرا یقین ہے، وہ کہتے ہیں میرا یقین ہے قد افلح من تزکا، کہ مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، یعنی جس نے توبہ کر لی۔ تو اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پہلے خود کو پاک کرو، اور جب تم پاک کر لیے تو ایک منزل تم نے طے کر لی۔ اب دوسری منزل کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، پھر اپنے رب کا نام لو، یہ دوسری منزل۔ اور رب کا نام جب تم نے لے لیا تو رب کا نام لے کر تم سجدے میں چلے جاؤ، یعنی نماز پڑھو۔ تو قرآن کہتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو سجدے میں جاتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ان آیات کے اندر رب قدیر جل جلالہ نے سلوک کی راہ کے چلنے والے کے حوالے سے ایک عظیم پیغام عطا فرمایا۔ تو من کو پاک کر لو، شرک سے پاک کر لو۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کوئی شرک کرنے والا تو نہیں نظر آ رہا اس اجتماع کے اندر۔ اللہ سب کو اس جرم عظیم سے محفوظ رکھے۔ گناہوں سے توبہ کر لو، برائیوں سے توبہ کر کے اپنے دل کی صفائی کر لو۔ اب یہاں ایک اور بات عرض کروں کہ من اندر سے ناپاک ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں جو تبدیلی نہیں آتی کہ نماز پڑھ کر کے بھی باہر نکل کر گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اندر سے من پاک نہیں ہے، اندر سے دل پاک نہیں ہے۔ اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اگر برتن گندا ہو اور اس گندے برتن کے اندر کوئی لا کر آپ کو بریانی رکھ دے، آپ کھائیں گے؟ جواب دیجیے، آپ گندے برتن میں کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے، اور کھائیں گے تو آپ کی طبیعت، برتن کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن وہی بریانی آپ کرناٹک میں چلے گئے، کیرلا میں چلے گئے، ابھی میں گیا تھا 3 روز پہلے،
اور ناشتے کی حاجت بھی خیال آیا کہ ناشتہ کریں تو گھاس کے بڑے پتے جو آتے ہیں نا، بڑے بڑے پتے، اس کے اندر آدمی جو ہے پلیٹ کی جگہ پر مسالہ ڈوسا اور یہ سب لا کر کے رکھا جاتا ہے، تو لا کے رکھے، لیکن پتا جو ہے وہ صاف تھا تو کھانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ تو اگر برتن صاف ہے تو کھانا چاہے ہلکا ہی کیوں نہ ہو آدمی شوق سے کھا لے گا، اور اگر برتن گندا ہو تو بریانی کھا کر کے بھی طبیعت اس کی خراب ہو جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اگر ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی تو ہمارا برتن خراب ہے کہ اندر گندگی بھری ہے۔ یہ دل گندا ہے ہمارا، اس کو صاف کرو۔ اور اس کی صفائی کا بہترین طریقہ، جس طریقے سے ظاہر کو صاف کرنا ہے، کپڑوں کو صاف کرنا ہے، تو آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں اور پانی کے ذریعے اپنے کپڑے کی صفائی کرتے ہیں، جگہ کی صفائی کرتے ہیں، بدن کی صفائی کرتے ہیں، لیکن دل تو اندر ہے، اس کی صفائی کیسی ہوگی؟ تو سن لو، دل کی صفائی آنسوؤں سے ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی اللہ سے ڈر کر کے روتا ہے، ادھر آنسو نکلے، ادھر اس کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو، اس کے دل کی صفائی ہونی شروع ہو گئی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہو گئی عقیدے کی صفائی اور عقیدے کا تزکیہ۔ اب تھوڑا سا تزکیے کے مفہوم کو بھی آپ سمجھ لیں تاکہ اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں بات آ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، تو کیسے رسول کی آمد کی دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ایسا رسول مبعوث فرما جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ فرمائے، پاک کر دے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جو مدینے میں رہ کر مدینے سے دور والوں کے دل کی بھی صفائی کر دیا کرتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دل بھی چمکا دے، دل بھی چمکا دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت جسے نصیب ہوتی ہے، اس کے دل کا میل کچیل خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر قریب ہونا ہے تو کیا کریں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔